बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूँ। आज मैं सरजमीन फ़लस्तीन में जारी कशीदगी के हवाले से एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, हाल ही में आपने सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार क्लिप्स देखे होंगे, तस्वीर देखी होंगी, किस तरह से सफाक इजरायली फोर्सेस मस्जिद अक्सा में दाखिल होती हैं, वहाँ पर टीयर गैस शेल्स फेंके जाते हैं, फायरिंग की जाती है, जिसके नतीजे में 300 से ज़्यादा मर्दों, ख्वातीन, बच्चों, बूढ़ों को शदीद ज़ख्मी किया जाता है। बेशुमार की हालत अभी भी नाजुक है। उसके बाद मस्जिद अक्सा के बाहर आ जाएं, किस तरह से जो अरब ख़वातीन हैं उन्हें बालों से पकड़कर घसीटा जाता है और ज़दोकोप किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो आज मैंने आपसे बात ये करनी है, ये जो हालिया तनाज़ा है इसका पॉइंट ऑफ इरप्शन क्या है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1948 से लेकर आज तक जितने भी तनाज़ात फ़लस्तीन की ज़मीन पर होते हैं उनके पॉइंट्स ऑफ इरप्शन कुछ और थे, और ये जो हालिया तनाज़ा है जो कशीदगी की वजह बना, इसका पॉइंट ऑफ इरप्शन कुछ और है। ये आपको समझना पड़ेगा। और ये बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको यरूशलेम का जो जियोग्राफी है, मैप जो है, वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यरूशलेम के अंदर 3 हिस्सों को आपने स्टडी करना है। सबसे पहले एक ओल्ड सिटी है। ओल्ड सिटी वो जगह है जहाँ पर मुकद्दस मकामात हैं मुसलमानों के, जियोस के और क्रिश्चियंस के। उसके बाद ओल्ड सिटी से ऊपर जो इलाका है उसे हम वेस्ट यरूशलेम कहते हैं, और उससे नीचे जो इलाका है उसे हम ईस्ट यरूशलेम कहते हैं। 1967 की जो 6 दिन की वॉर हुई, 6 डेज वॉर हुई, उसमें इजराइल ने ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। और इंटरनेशनल जो इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस जो है, वो अभी तक इस कब्जे को इलीगल मानती है। तो इस चीज़ को इजराइल जो है कॉन्टेस्ट करता है। जो अरब लोग हैं वो अभी तक ये प्लान किए बैठे हैं कि जब उनका ये इलाका आज़ाद होगा, फ्री होगा, तो वो ईस्ट यरूशलेम में अपना कैपिटल बनाएंगे। जबकि इजराइली ये समझते हैं कि वो जो यरूशलेम पूरा है वो उनका इलाका है, यहीं उनका कैपिटल है, और बाकी सारे जो उनके इदारे हैं, दफातर हैं, वो यहीं पे होंगे, और बेशुमार इदारे वो काम भी कर चुके हैं। तो ये एक थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने आप लोगों के सामने रखी। जो ओल्ड सिटी है वहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है, एक इलाका है जिसका नाम शेख जर्रा है। अब ये जो शेख जर्रा इलाका है ये वजह तनाज़ा है, या ये पॉइंट ऑफ इरप्शन है। यहाँ पर एक तनाज़ा हुआ और एक कशीदगी हुई जो कि अब पूरे पैलेस्टाइन को अपनी लपेट में ले चुकी है। हुआ ये कि ज्यूज़ ये समझते हैं, इजरायली कम्युनिटी ये समझती है कि ये इलाका उनके भड़ों का है और उनके भड़े इस इलाके में रहते थे। 1948 के बाद इस इलाके में पैलेस्टीनियन जो लोग हैं, अरब जो लोग हैं, यहाँ पर आबाद हुए, और उनके जो भड़े थे जो इस इलाके में रहते थे उन्हें वहाँ से निकाल दिया। तो अब जो पैलेस्टीनियंस हैं, अरब जो लोग हैं, उन्हें इस इलाके से निकलना पड़ेगा। तो इससे पहले वो 12 फैमिलीज़ यहाँ से इवेक्ट कर चुके हैं और वो यहाँ से निकल चुकी हैं, और 4 फैमिलीज़ जो थी उन्हें जो ईस्ट यरूशलेम की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया कि वो यहाँ से निकल जाएं। इन्होंने इस ऑर्डर को दोबारा केस फाइल किया। तो अब ये वजह तनाज़ा बनी कि ये लोग यहाँ से नहीं निकलना चाहते। पूरे अरब के अंदर, अरब कम्युनिटी के अंदर एक ये बयानिया पाया जाता है कि अगर वो यहाँ से निकलते हैं तो जो इजराइल के एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं वो मज़ीद बढ़ते जाएंगे, ये प्रेसिडेंट कायम हो जाएगी। तो ये एक पूरा केस है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। 4 फैमिलीज़ ने केस किया हुआ है, और पूरे जो अरब कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ पर मुसलमान बसते हैं वो यहाँ से नहीं निकलना चाहते। अब हुआ ये कि मस्जिद अक्सा में वो नमाज़ पढ़ते थे, और एक जगह है जिसे दमिश्क गेट कहते हैं, दमिश्क गेट कहते हैं, यहाँ पर वो सारे लोग नमाजी नमाज़ पढ़ने के बाद इकट्ठे होते थे। इजरायली फोर्सेस उन्होंने मना किया कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो। तो ये भी एक छोटा सा तनाज़ा है, लेकिन असल तनाज़ा जो है वो ये शेख जर्रा का जो इलाका है, ये असल वजह तनाज़ा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ तारीख में जाकर कि ये इलाका क्या हकीकतन जियोस के पास था या अरबों के पास था। इस चीज़ को जानने के लिए ज़रा तारीख में जाना पड़ेगा। अब ये जानने के लिए कि इस इलाके में ज्यूज़ आबाद थे या अरब आबाद थे या मुसलमान आबाद थे, हमें ज़रा पीछे तारीख में जाना पड़ेगा। अब ज्यूज़ ये कहते हैं कि 1885 से लेकर 1948 तक उनके आबाओ अजदाद शेख जर्रा के इलाके में रहे। मैं ज़रा मज़ीद पीछे जाता हूँ ये डिस्कवर करने के लिए कि इससे पीछे यहाँ पर कौन लोग रहते थे, ताकि वो भी ज़रा हक तस्लीम कर लिया जाए, बात कर ली जाए, तो ज़रा एक हिस्ट्री के ऊपर एक एविडेंस बन जाती है कि ये लोग भी इस इलाके में इतना अरसा रहे। 12वीं सदी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को फतह किया, तो
ان کا ایک طبیب تھا جو ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا جس کا نام حسام الدین تھا. اب طبیب کو کیا کہتے ہیں؟ جراح کہتے ہیں. یہ یہاں پر رہے، پھر یہاں پر فوت ہو گئے، اور انٹرس پر شیخ جراح کی انٹرس پر ان کی قبر ہے. تو مسلمان یہاں پر آتے تھے، ان کی قبر پر دعا بھی کرتے تھے. تو اس مناسبت سے اس جگہ کا نام شیخ جراح پڑا. شیخ جراح کا جو نام ہے یہ بھی ایک مسلمان کی مناسبت سے پڑا. تو یہ آپ دیکھ لیں. اوٹومن امپائر آتی سلطنت عثمانیہ میں یہ علاقہ جو تھا ترکوں کے پاس تھا. شیخ جراح جو علاقہ ہے یہ ترکوں کے پاس تھا، یہاں پر مسلمان آباد تھے. تو 19ویں صدی کے آخر میں زائنزم تحریک ابھرتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فلسطین کی زمین ہے یہ یہودیوں کی زمین ہے. یہاں پر یہودیوں کے جو آباء و اجداد تھے وہ یہاں پر رہتے رہے، پروفٹس یہاں پر آتے رہے، لہٰذا انہیں یہاں پر لا کر آباد کیا جائے. تو 19ویں صدی کے آخر تک کوئی 40,000 جیوز جو تھے وہ یہاں پر آئے. اس کے بعد 1905 تک کوئی 1 لاکھ کے قریب جیوز یہاں پر آ گئے. پہلی جنگ عظیم میں جب دنیا جاتی ہے اور برطانوی سامراج جو ہے الائڈ فورسز کے ساتھ مل کر ایک ڈیکلیریشن سائن کرتے ہیں جسے بیلفور ڈیکلیریشن کہتے ہیں. اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لیفٹیننٹ میک موہن جو ہیں وہ شریف آف مکہ جو ہیں ان کے ساتھ کچھ خطوط کا تبادلہ کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں آپ جو جنگ عظیم اول ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں، سلطنت عثمانیہ کو ہم توڑتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم وعدہ یہ کرتے ہیں ہم آپ کو آزاد کروا دیں گے. تو یہ لوگ بھی ساتھ مل جاتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی تاریخ ہے ہماری. اس کے بعد وعدہ یہ ہے، دوسری طرف وعدہ یہ ہے، اسرائیل جو جیوز جو ہیں ان سے وعدہ یہ ہے کہ سرزمین فلسطین کے وسط میں آپ کا ایک آزاد ملک کا قیام ہم لے کے آئیں گے. تو یہ بھی کوششیں تیز ہو جاتی ہیں. تو 1885 میں یہاں پر جیوز آ جاتے ہیں اور 1905 تک کوئی 1 لاکھ کے قریب جیوز ہیں. وہ سارے شیخ جراح میں نہیں رہتے، گرد و نواح میں رہتے ہیں، لیکن شیخ جراح میں بھی کچھ فیملیز یہاں پر آباد ہوتی ہیں. تو یہ آپ ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. 1948 تک یہاں پر جیوز آباد ہوتے ہیں. 1948 میں اسرائیل جو ہے وہ آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہے. تو ایسٹ یروشلم جو ہے یہاں پر جارڈن کے حصے میں آتا ہے اور ویسٹ بینک جو ہے یہ جارڈن کے حصے میں آتا ہے. اب جارڈن کیا کرتا ہے؟ جارڈن دیکھتا ہے کہ جو اسرائیل ہے یہ اب آزاد ریاست بن چکی ہے، یہ مسلمانوں کو، عربوں کو تنگ کر رہے ہیں اور ان کو ان کے علاقوں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں، ایویکٹ کر رہے ہیں، بے دخل کر رہے ہیں. تو یہ کہ جو لوگ مختلف گھروں سے نکالے گئے ان لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، شیخ جراح میں جا کر دوبارہ انہیں آباد کر دیتے ہیں. یہاں سے جیوز جو ہیں اپنا کیس لیتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جو فیملیز تھی یہاں پر رہتی تھی، جارڈن نے زیادتی کی اور جو عرب لوگ تھے وہ یہاں سے لے کر مختلف علاقوں سے جو نکلے تھے وہ یہاں لے کر ہمارے علاقے میں آباد کروائے، اب ہمارے علاقے کو آپ خالی کریں. اب جارڈن یہ کہتا ہے کہ 1956 میں یہاں پر 38 فیملی آ چکی تھی. پہلے 28 فیملی آئی ہیں، اس کے بعد 10 فیملیز مزید آئی ہیں، 38 بن گئیں. ان کے ساتھ 1956 میں جارڈن کی منسٹری آف کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ اور یونائٹڈ نیشن کی ریفیوجی ایجنسی یہ تینوں مل کر ایک معاہدہ سائن کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مسلمان رہ رہے ہیں، عرب لوگ جو رہ رہے ہیں، ان کے لیے ہم ڈاکومنٹس ایشو کریں گے کہ یہ گھر ان کے اپنے ہیں، وہ کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں رہ رہے، ٹیننٹس کی حیثیت سے نہیں رہ رہے. 67 میں وار ہوتی ہے، 6 ڈیز وار ہوتی ہے اسرائیل کی عربوں کے ساتھ. تو اس چیز کا نقشہ بدل جاتا ہے چونکہ ایسٹ یروشلم جو ہے، ایسٹ یروشلم کے اندر شیخ جراح کا علاقہ ہے، تو ایسٹ یروشلم کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا ہے. تو 1970 میں اسرائیل کی سپریم کورٹ ایک بڑا عجیب لا پاس کرتی ہے، آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. وہ لا یہ پاس کرتی ہے کہ پری 1948 وہ علاقے جو جیوز کے پاس سے وہ علاقے انہیں واپس کر دیے جائیں. ٹارگٹ تھا شیخ جراح. تو شیخ جراح کے جو لوگ ہیں وہ بڑا عجیب فیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قانون تو بنا دیا، امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ نے قانون تو بنا دیا کہ پری 1948 کے جو علاقے ہیں وہ جیوز کو واپس کر دیے جائیں. اب ہمیں یہ بتائیں کہ 1967 سے پہلے ہم جن علاقوں سے ہمیں نکالا گیا یا 1948 سے پہلے جن علاقوں میں ہم آباد تھے جہاں ہمیں نکالا گیا تو وہ علاقے بھی ہمیں واپس کیا جائیں. تو انہیں جواب یہ ملتا ہے کہ یہ قانون جو ہے صرف جیوز کے لیے ہے. تو یہ دیکھ لیں کس طرح سے یک طرفہ امبیلنس قسم کا یہ قانون ہے. 72 میں ایک کیس کر دیا جاتا ہے کہ 4 فیملیز جو یہاں پر رہتی ہیں وہ یہاں سے نکال دی جائیں. تو وہ چاروں فیملیز پھر کانٹیسٹ کرتی ہیں، انہیں پھر وہاں پر کرایہ دار کی حیثیت سے، ٹیننٹ کی حیثیت سے وہاں پر رکھا جاتا ہے. 1982 میں جو جیوز کی ایسوسیشنز ہیں وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جاتی ہیں، ایسٹ یروشلم کے اندر سپریم کورٹ ہے، دوبارہ جاتی ہیں اور کیس فائل کرتی ہیں
کہ یہاں پر کچھ جو فیملیز ہیں انہیں یہاں سے نکال دیا جائے. انہیں جو ڈیفنس لائر دیتے ہیں وہ ایک جیو دیا جاتا ہے, ایک یہودی لائر دیا جاتا ہے. اور 1991 میں یہ جو جیو لائر ہے یہ ساز باز کر کے اپنے جو لوگ ہیں جن کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان سے تنے تنہا, ان سے چھپ کر یہ ایک ڈیل سائن کرتے ہیں کہ یہ علاقے جو تھے شیخ جرہ کے یہ یہودیوں کے علاقے تھے. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کیا سین بنتا ہے. اور اپنا جو لائر ہے وہ جا کے 1991 میں سائن کر دیتا ہے. اس کے بعد 2008 میں کرد فیملی تھی, اسے یہاں سے نکال دیا گیا. 2009 میں 2 اور فیملیز کو نکال دیا گیا. اب تک 12 کے قریب فیملیز کو یہاں سے نکالا جا چکا ہے. اور حالیہ دنوں میں 2-3 مہینے پہلے ایک کیس فائل کیا 4 فیملیز نے کہ جی ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے, آپ نے آرڈر تو ہمیں دے دیے, ہماری بات سنی جائے, آپ نے جو 1970 میں قانون بنایا تھا وہ ہمارے لیے بھی قانون ہو. اور اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے, آپ یہ بھی تو دیکھیں 1885 سے پہلے یہاں پر کون لوگ رہتے تھے. تو یہ ایک پورا قصہ ہے جو آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ موجودہ حالیہ تنازع کی وجہ کیا ہے. حالیہ تنازع کی وجہ جو ہے شیخ جرہ کا علاقہ ہے, باقی تھوڑے سے ایونٹس جو ہیں ساتھ مل جاتے ہیں. اب یہ تنازع غزہ کی پٹی تک پہنچ چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی ایئر سٹرائکس وہاں پر برس رہی ہیں اور ان کے جیٹس جو ہیں وہ سویلینز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور 50 کے قریب جو مسلمان ہیں عرب جو ہیں انہیں شہید کر دیا گیا ہے. تو لیکن یہ جو پوائنٹ آف ایرپشن ہے یہ شیخ جرہ کا علاقہ تھا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے, اور تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے. میں نے بے شمار کلپس دیکھے جیوز کے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر کہ وہ اپنے پوائنٹ کو بڑے شد و مت کے ساتھ, بڑے زور کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا تھا, آپ لوگ وجہ تنازع بنے. تو ہم لوگ جو ہے ایک چیز کو ایک رومانٹیسائز کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس اینگل سے بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں لیگلی بھی چیزوں کو دیکھنا کہ چیزیں کس طرح سے ہیں. 1885 سے لے کر 1948 تک جیوز رہے, لیکن اس سے پہلے کون رہے, علاقے کی وجہ جو نام ہے وہ کس وجہ سے پڑا, اور عرب لوگ رہتے رہے, آٹومن امپائر کے انڈر رہا. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی. جارڈن نے ڈاکومنٹس بھی پیش کر دیے کہ جی یہ لیں ڈاکومنٹس جو کہ 1957 میں ہم نے سائن کیے ان لوگوں کے ساتھ مل کر, 38 فیملیز کے ساتھ مل کر, کہ یہ گھر ان کے ہیں. تو جو سپریم کورٹ ہے جو ایسٹ یروشلم میں واقع ہے وہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. تو اگلی ویڈیو میں مزید فلسطین کے حوالے سے کچھ باتیں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. ان حالات و واقعات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.